جب ہم بات کرتے ہیں نماز عشاء کی اور عشاء کے فضائل کی بات ہو تو جس طریقے سے نماز عشاء ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو نماز عشاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نماز عشاء میں 4 سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، 4 فرض ہوتے ہیں، 2 سنت ہوتی ہیں موقدہ، 2 نفل ہوتے ہیں اور 3 وتر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 نفل ہوتی ہیں، ایسے 17 رکعت ہوتی ہیں۔ یہ 3 وتر جو ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وتر کی نمازیں کیا ہیں؟ تو میں بتاؤں، وتر کی نمازیں واجب ہے، فرض کے بعد جس کا درجہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، واجب کا درجہ ہے فرض کے بعد۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وتر واجب ہے، اور آپ جان لیں ہم 5 وقت کی نمازیں جو ہوتی ہیں ہماری، اگر ہم ان میں سے کوئی بھی نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے تو ہمیں صرف اس کی، اگر ہم قضا پڑھ رہے ہیں تو صرف کس کی قضا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ فرضوں کی۔ جیسے اگر ہماری 1 دن کی نمازیں چھوٹ گئی تو 1 دن کی اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی تو جب وہ قضا پڑھتا ہے تو جانتے ہیں کہ کیا کیا پڑھتا ہے؟ صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا پڑھتا ہے اور وتر کی قضا پڑھتا ہے۔ تو یہ وتر کا مقام ہے، چاہے سنت موقدہ ہو، چاہے غیر موقدہ ہو، چاہے نفل ہو، کسی کی قضا نہیں پڑھنی ہوتی۔ قضا ہم صرف پڑھتے ہیں فرضوں کی اور عشاء کے 3 وتروں کی۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ 10 سال بعد بھی اگر قضا پڑھیں گے تو 1 دن کی قضا نمازیں 20 رکعت ہوتی ہیں۔ 2 فرض جو فجر کے ہوتے ہیں وہ، 4 ظہر کے فرض 6، 4 عصر کے فرض 10، 3 مغرب کے فرض 13، 4 عشاء کی فرض 17 اور 3 عشاء کے وتر۔ اس طریقے سے 20 رکعت نماز ہوتی ہے۔ تم سمجھ گئے وتر کتنی اہم ہے اور واجب ہے، تو ہم کو ہر حال میں اس کو پڑھنا ہے۔ اب ہم بات کریں وتر کے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وتر ہے، یعنی وتر کا معنی ہوتا ہے بے جوڑ، اللہ وتر ہے اور وتر کو محبوب رکھتا ہے، لہٰذا ایمان والو وتر پڑھو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھوڑا سا وتر پڑھنے کا الگ ہے، کیونکہ حضور کے خصائص میں سے یہ آپ کی خاصیت ہے کہ آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، آپ تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھتے تھے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر عشاء کے وقت میں نہ پڑھیں۔ عشاء کا وقت تو جان لیجئے غروب شفق کے بعد جو شروع ہوتا ہے تو صبح صادق سے پہلے تک، یعنی پوری رات کس کا وقت ہوتا ہے؟ عشاء کا ہی وقت ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رات کے پہلے حصے میں جب عشاء کی نماز پڑھتے تھے تب آپ وتر نہیں پڑھتے تھے، آپ وتر پڑھا کرتے تھے تہجد کے وقت میں، جب آپ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے رات میں تب آپ وتر نمازوں کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہم آپ کیا ہیں؟ ہم آپ عشاء کے وقت میں وتر کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے کہ وہ ایک دم پنکچوئل ہو جائے کہ میں رات میں اٹھ جاؤں گا تہجد میں، یا تہجد گزار ہو، روز اٹھ جاتا ہو، تو وہ اگر سنت پہ عمل کرنے کے لیے وتر کو رات میں تہجد کے ساتھ پڑھے تو الحمدللہ یہ بہت ہی افضل اور بہتر ہے۔ اب نماز وتر کی دعائیں رکعتیں کتنی ہوتی؟ 3 رکعت ہوتی، 3 رکعت نماز ہم نماز وتر پڑھتے ہیں، اور ان 3 رکعتوں میں جو وتر میں خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی تیسری رکعت ہوتی ہے اس میں آپ کو الحمد شریف اور کوئی سورہ ملانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں میں پھر باندھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ دعائے قنوت، دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ دعائے قنوت پوری آپ کیا پڑھیں گے؟ پڑھنا۔ اور دعائے قنوت کے لیے فرمایا گیا کہ دعائے قنوت اس میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب رکوع سے واپس نہ لوٹے بلکہ نماز پوری کرے اور سجدہ سہو کرے۔ دعائے قنوت پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں آپ کو سب کو دعائے قنوت یاد ہونی چاہیے۔ تو مان لیجیے کسی کو نہیں یاد، یا کسی کو ابھی یاد نہیں ہے اور ابھی اس کے پاس وقت نہیں کہ وہ یاد کر پائے، تو اس کے لیے کہا گیا جس کو نہ یاد ہو تو وہ 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہاتھوں کو باندھے گا تو 1 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لے، یا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ یہ پڑھ لے، یا 3 مرتبہ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، یا یہ پڑھ لے تیسری رکعت میں۔ تو یہ دعائے نماز وتر کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا۔ اور ایک چیز بھی یاد رکھیں، وتر نماز کی 3 رکعتوں میں قرأت فرض، یعنی 3 رکعتوں میں بس فرض کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو بھی ہم فرض پڑھتے ہیں، چاہے 3 مغرب کی پڑھیں، چاہے 4 عشاء کی پڑھیں، چاہے 4 عصر کی پڑھیں، چاہے 4 ظہر کی پڑھیں، چاہے 2 فجر کی پڑھیں، 2 شروع کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اس میں الحمد شریف کے ساتھ ہم نے کوئی سورہ ملانی ہوتی ہے، اور بعد کے 2 کے بعد جب قاعدہ اولیٰ ہم کر لیتے ہیں، 2 رکعت کے بعد جو مطیات پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور تیسری رکعت شروع کرتے ہیں، تو 2 رکعت کے بعد جو تیسری یا چوتھی جو رکعت ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ہمیں الحمد شریف پڑھنا ہوتا ہے اگر ہم تنہا پڑھ رہے ہیں، اور اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں
تو پھر تو خاموش رہنا. ہاں وطر میں اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کیا کریں گے, تیسری رکعت وطر کی تیسری رکعت میں بھی امام صاحب بلند آواز سے قرات کریں. باقی ساری فرض نمازوں میں امام صاحب 2 رکعت میں شروع کی بلند آواز سے قرات کرتے ہیں اور باقی کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ سری پڑھتے ہیں. لیکن وطر میں کیا ہے کہ اگر رمضان میں آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب تیسری رکعت میں بھی بلند آواز سے قرات کریں گے, الحمد شریف پڑھیں گے, کوئی سورہ پڑھیں گے, اور پھر اللہ اکبر جب وطر کی نماز کے لیے ہاتھ اٹھا کے جو باندھیں گے تو دعائے قنوت وہ آہستہ پڑھیں گے, اور آپ کو بھی دعائے قنوت پڑھنا ہے. آپ کو بھی پڑھنا ہے. جیسے ہم امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں, امام صاحب التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں, درود ابراہیم پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائے معشورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم لیکن پھر بھی ہم بھی التحیات ہمیں پڑھنے کا حکم ہے. صرف جو قیام میں یعنی جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے ہیں اگر, تو ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے. باقی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو پڑھنا ہے. امام صاحب کے پیچھے تو قیام میں یعنی جس وقت ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ ہے تو ہم کو نہیں کچھ پڑھنا ہے, خاموش رہنا ہے. لیکن وطر میں کیا کرنا ہے, وطر میں دعائے قنوت ہم کو پڑھنا ہے. اور جسے نہ یاد ہو تو کیا پڑھے گا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یا پھر 3 مرتبہ اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا. وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا. وطر کے بعد 3 وطر کے بعد جو ہم لوگ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں مطلب 15 ہو جاتی رکھتے ہیں ہماری وطر کو ملا کے, پھر جو 2 رکعت ہم نفل پڑھتے ہیں, فرمایا اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض یعنی سورہ زلزال, اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا افضل ہے. حدیث میں کہ اگر رات میں بیدار نہ ہوا, اگر رات میں تہجد کے لیے نہ اٹھ پایا تو یہ 2 رکعتیں تہجد کے قائم مقام ہیں, یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جائیں, یعنی اسے تہجد کا ثواب عطا فرمائے.